السلام علیکم معزز سامعین حضرات، اردو کلاسک چینل پر خوش آمدید۔ معزز سامعین حضرات، آئیے سنتے ہیں غیاث الدین بلبن کی داستان حیات قسط نمبر 10۔ معزز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ مکان کی پچھلی جانب آم کا ایک چھوٹا سا باغ تھا۔ تمام دن قرب و جوار کی بستیوں کے لڑکے بالے ہاتھوں میں غلیل تھامے پیڑوں پر لگی انبیوں کا نشانہ لیتے رہتے۔ غیاث الدین بلبل کے گھر میں پڑے پڑے اوب جاتا تو مکان کے پچھواڑے واقع اس باغ میں چلا جاتا۔ کبھی ڈھلتی دھوپ میں چہل قدمی کرتا تو کبھی پیڑوں کی گھنی چھاؤں میں سر جھکائے جانے کن سوچوں میں غرقاب رہتا۔ اس پیر بھی وہ پیڑ تلے سوچوں میں گھرا ہوا تھا کہ کسی لڑکی کی غلیل سے نکلا غلہ پیڑ کی گھنی شاخوں کو چھوتا بلبل کی پیشانی سے ٹکرایا۔ غلیلہ نوکدار تھا، جلد پھٹ گئی، خون رسنے لگا۔ زخم آنکھ کے قریب آیا تھا، اس لیے آنکھ میں بھی سرخی اتر آئی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور مکان کی جانب چل دیا۔ میرے خدا، یہ زخم کیسے آیا؟ ربیہ بانو بیگم کی نگاہ اس کی پیشانی سے رستے لہو پر پڑی تو وحشت زدہ سے اس کی جانب لپکی۔ یہاں بیٹھی، میں طبیب کو بلواتی ہوں، اس نے بلبن کو چوکی پر بٹھاتے بے تاب لہجے میں کہا۔ بلبن اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکتے ہوئے بولا، بیگم تم جانتی ہو تمہارا خامد ایک سخت جان سپاہی ہے۔ میں نے اس تن آہن پر ہزاروں تیر و تفنگ کے زخم کھائے ہیں، پھر بھلا اس معمولی غلے کی رگڑ میرا کیا بگاڑ سکتی ہے؟ طبیب کو زحمت دینے کی ضرورت نہیں، خود ہی یہ زخم صاف کر کے مرہم لگا دو۔ جی اچھا۔ ربیہ بانو ضروری سامان لانے کی غرض سے اندر چلی گئی۔ تبھی بیرون دروازے پر دستک ہوئی اور شیز خان سردار کفارت علی خان کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ شیز خان کو جیسے سلطان ناصر الدین محمود کے لشکر کو دہلی سے نکلنے کی خبر ملی وہ پریشان ہو گیا۔ اب وہ دونوں بلبن کے روبرو تھے، شیز خان اور کفایت علی۔ تم لوگ اس وقت یہاں؟ غیاث الدین ان دونوں کو یوں اچانک اپنے سامنے دیکھ کر حیران ہوا۔ خیر، بہت عرصے سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، اچھا وہ تم چلے آئے۔ اس نے خود کو سنبھال کر مسکراتی اور شفقت بھری نظروں سے اپنے چچا زاد بھائی شیز خان کی طرف دیکھا۔ برادر، ہم آپ سے ملاقات کرنے نہیں آئے۔ کئی لمحوں تک کی گمگو کی کیفیت میں رہنے کے بعد شیز خان نے گھٹگھٹی آواز میں کہا، دراصل وہاں بھٹنڈا کی صورتحال میں مجبور کیا کہ آپ کو حالات سے آگاہ کرے۔ اس کے بعد دونوں نے سر جھکا کر دھیمی آواز میں فوج جمع کرنے کے عمل سے لے کر سلطان تک خبر پہنچنے اور سلطان کا لشکر لے کر دہلی سے نکلنے کی ساری رودات کیا سنائی۔ کیا بکتے ہو شیز خان؟ ساری بات سن کر بلبن نے حیرت بے یقینی اور غصے کے ملے جلے لہجے میں کہا، تم لوگوں نے مجھ سے مشورہ کیے بنا فوج اکٹھا کرنے کی حماقت کیوں کی؟ تم جانتے ہم سب سلطان کے نمک خوار وفادار اور جانثار غلام ہیں، بھلا ان کے خلاف فوج اکٹھا کرنے اور ان سے برسے پیکار ہونے کی جرت کس طرح کر سکتے ہیں؟ بلکہ یہ بات تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ جی برادر، شیز خان نے مری ہوئی آواز میں کہا۔ بلبن کا غصہ دیکھ کر اسے احساس ہوا کہ اس سے واقعی بڑی غلطی ہو گئی تھی۔ آپ درست فرما رہے ہیں، افسوس مجھ سے بڑی حماقت سرزد ہو گئی، اب کیا کیا جائے؟ سلطان محترم بس بھٹنڈا پہنچا ہی چاہتے ہیں۔ کاش تم لوگوں نے کچھ ہوش کے ناخن لیے ہوتے۔ غیاث الدین بلبن نے متفکر لہجے میں کہا۔ بیٹھے بٹھائے اس کم نسل عماد الدین کو ایسا موقع فراہم کر دیا کہ وہ اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھانے میں کامیاب رہے گا۔ اس کی کوشش اور سازش یہی ہے کہ کسی طرح سلطان کو تخت سے اتار کر اپنی پسند کی حکومت بنائے اور خود حکومت کرے۔ ہمیں عماد الدین کے اس منصوبے کو خاک میں ملانا ہوگا۔ پھر اس کے حکم پر ٹونک میں موجود تمام سرداروں اور مصابوں کو طلب کر لیا گیا۔ کتنی دیر سب سر جوڑے اس مسئلے پر سوچ بچار کرتے رہے اور آخرکار ایک لاہ عمل طے کر لیا گیا۔ فوری طور پر شیز خان کو دہلی کے لیے روانہ کر دیا گیا۔ شیز خان نے دہلی پہنچ کر بلبن کے بہی خواہوں ہمدردوں سے رابطے کیے اور کفایت علی خان اور صبغت اللہ خان جیسے لوگ فوری طور پر فعال ہو گئے۔ بزرگوں کا ایک گروہ سلطان کے پاس پہنچا اور سلطان سے گزارش کی کہ وہ بلبن کو بلا کر اس کی بات سن لے اور یہ کہ بلبن سلطان کا وفادار غلام ہے۔ سب کے سمجھانے اور خود اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر سلطان نے فوج کی روانگی کا فیصلہ موقوف کرتے ہوئے بلبن سے ملاقات کا فیصلہ کر لیا۔ چونکہ عماد الدین رہاد کسی قیمت پر اس ملاقات کے حق میں نہیں تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس ملاقات کا مطلب پھر سے راہ و رسم اور پرانی رنجشیں ختم ہو کر محبتوں اور وفاؤں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اور ہوا بھی ایسا ہی۔ غیاث الدین بلبن کو اپنے سامنے پا کر سلطان کی پلکیں نم ہو گئی۔ خود بلبن سلطان کی قبا کا گوشہ چومتے ہوئے اشکبار ہو گیا تھا۔ ایک لفظ کہے بنا بغیر کسی گلی شبکے کے آنسوں کی یہ نمی دلوں کی ساری قدورتیں اور رنجشیں بہا کر لے گئی، اور جلدی یہ سارا راز سامنے آ گیا تھا کہ یہ تمام جال عماد الدین ریحان کا بچھایا ہوا تھا۔ چنانچہ سلطان نے عماد الدین کو گرفتار کرنے کا حکم دیا، مگر وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ سلطان کے حکم پر بلبن نے ریحان کو گرفتار کرنے کا دستہ روانہ کیا۔ بدبخت عماد الدین ریحان دستے کا مقابلہ کرتے ہوئے مارا گیا۔ خس کم جہاں پاک، عماد الدین کے ختم ہونے کے ساتھ ہی فتنہ ختم ہو گیا تھا۔ سلطان ناصر الدین محمود نے ایک بار پھر وزارت عظمیٰ کا قلمدان غیاث الدین بلبن کے حوالے کر دیا۔ غیاث الدین پہلے ہی نائب سلطنت تھا، مگر اس کی 2 سالہ غیر حاضری ملک کے حالات بہت دیگر کر دیے تھے۔
منگولوں کے حملوں کا ایک بار پھر آغاز ہو گیا تھا۔ منگولوں نے کابل، غزنی، قندھار، بلخ اور ہرات میں قیامت مچا رکھی تھی۔ ایک بار وہ جہلم کے نزدیک آ پہنچے تھے۔ اس وقت بلبن کے بیٹے محمد خان نے نہایت جواں مردی اور دلیری سے منگولوں کا مقابلہ کیا اور آخرکار انہیں بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ منگولوں نے بلبن کی دنیا اجاڑی تھی، اسے غلام بنا کر اس کے اپنوں سے دور کیا تھا۔ بچپن سے ہی وہ اپنے دل میں منگولوں کے خلاف شدید غفلت کے احساس رکھتا تھا اور انہیں مٹانے کا آرزومند تھا۔ شاید خون میں شامل یہ احساسات محمد خان کے خون کے ذریعے ملے تھے۔ اپنے باپ بلبن کی طرح وہ بھی منگولوں سے شدید نفرت کرتا تھا اور انہیں روز زمین سے فنا کر دینے کی شدید خواہش رکھتا تھا۔ منگولوں کے ساتھ ہونے والے مارکوں میں اکثر محمد خان نے اسی دلاوری اور دیداری کا مظاہرہ کیا تھا کہ منگول اب اس کے نام سے ڈرنے لگے تھے۔ جس مقام پر اس کے ہونے کا یقین ہوتا وہ اس کی طرف نگاہ اٹھا کر جانے کی بھی جسارت نہ کرتے۔ محمد خان کی بہادری اپنی جگہ، مگر منگولوں کی وحشیانہ طاقت اپنی جگہ۔ اب غیاث الدین اس مستقل خطرے کا کوئی مستقل حل تلاش کرنا چاہتا تھا تاکہ اس طرف سے بے فکر ہو کر ملک میں موجود دیگر مسئلوں کی طرف توجہ دے سکے۔ چنانچہ بلبن نے ملکی دفاع کے لیے تمام سرحدی علاقوں کو مستحکم بنانے کے خیال سے ایک صوبہ بنا دیا اور منگولوں کی روک تھام اور مقابلے کے لیے ایک مستقل فوج متعین کر کے وہاں کا انتظام ایک بار بھی شیز خان کے سپرد کر دیا۔ ان حفاظتی تدابیر کے ساتھ ساتھ اس نے منگولوں سے عمدہ تعلقات استوار کرنے کی بھی کوشش کی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ شیریں سخنی اور پیار محبت سے کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے جو بڑے بڑے مارکے کے بعد بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ اس نے منگولوں کے سر قلم کرنے کے لیے تبال اٹھانے کے بجائے ان سے دوستی کے لیے اخلاص پر ہاتھ بڑھایا تھا، اور اس کی خوش نصیبی تھی حکمت عملی کا نتیجہ کہ چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان نے اس دوستی کے لیے بڑھا ہوا ہاتھ جھٹکا نہیں تھا، بلکہ اس سے اپنے عہدیداروں کو ہدایت کی تھی کہ دہلی کی سرحد پر حملہ نہ کیا جائے۔ منگولوں کی طرف سے مطمئن ہو کر غیاث الدین بلبن نے راجپوت راجاؤں کی طرف توجہ دی جنہوں نے سلطنت دہلی کی بدامنی سے فائدہ اٹھاتے بغاوتیں شروع کر دی تھی۔ چنانچہ بلبن نے ایک بڑی فوج تیار کر کے راجپوت راجاؤں کی طرف رخ کیا اور ان کی سرکشی کو سختی سے کچل دیا۔ اب اس نے گوالیار، بندیل کھنڈ، چندیری، مالوا اور ناروار کے ہندوؤں کی فتنہ گری کو ختم کرنے کا ارادہ کیا۔ ان علاقوں کے ہندو راجپوت راجاؤں کے انجام سے خاصے خوفزدہ ہو چکے تھے، چنانچہ کوئی اور راستہ نہ پا کر بلبن کے سامنے ہتھیار ڈالنے اور وفاداری کا عہد کرنے پر مجبور ہوئے۔ اس فتنے کو دبانے کے بعد اب ماسیوائے رنتھمبور کے دہلی سے کالنجر تک کے تمام علاقوں پر سلطان کا تسلط قائم ہو چکا تھا۔ اب بلبن کا رخ دوابا کے ہندو راجہ کی طرف تھا۔ وہ پہلے بھی ان پر حملہ کر کے انہیں زیر کر چکا تھا، مگر اس کے جاتے ہی وہ دوبارہ باغی ہو گئے تھے۔ اس لیے غیاث الدین بلبن نے ایک بار ان پر حملہ کر کے انہیں کے عقل ٹھکانے لگانے کا فیصلہ کیا۔ دوابا کے ہندو راجاؤں پر بلبن کا زبردست حملہ انہیں ہی نہیں بلکہ اودھ اور کارا کے حکمرانوں کو بھی دل دہلا گیا۔ چنانچہ ان ہندو راجاؤں کے ساتھ کارا اور اودھ کے حاکموں نے بھی حکومت دہلی کی اطاعت اختیار کر لی۔ بغاوت اور شورشوں پر قابو پانے کے بعد غیاث الدین بلبن دہلی لوٹ آیا۔ اب وہ کچھ وقت اپنے اہلِ خانہ کے ساتھ گزارنا چاہتا تھا۔ وہ ایک وفادار شوہر اور اپنے بچوں سے بے حد محبت کرنے والا باپ تھا۔ وہ اپنے بچوں میں سب سے زیادہ محبت محمد خان سے کرتا تھا۔ اپنی صلاحیتوں، عقل و دانائی اور علم و علم کے باعث محمد خان تھا اس قابل کہ بلبن تو کیا سب اس سے بے حد محبت کرتے تھے۔ اس کی شادی کو کئی سال بیت چکے تھے مگر اب تک باپ نہ بن سکا تھا۔ بلبن کی شدید خواہش تھی کہ وہ جلد از جلد دادا بنے، اس لیے اب اس نے اپنے چھوٹے بیٹے بغرا خان کی شادی کا فیصلہ کیا۔ بغرا خان بھی اسے عزیز تھا، وہ بھی اس کے جگر کا ٹکڑا تھا، مگر بغرا خان کی عادات و خصائل کی وجہ سے اس کو کسی حد تک ناپسند کرتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ بغرا خان بھی اپنے بڑے بھائی محمد خان کی طرح تلوار کا دھنی بنے اور شراب و شباب کے مزے لوٹے کے بجائے سرحدوں پر دشمنوں سے پنجہ آزمائی کرے۔ بلبن خود بھی ایک سخت جان اور جرأت آزما سپاہی تھا اور اپنے بیٹوں سے بھی یہی توقع رکھتا تھا۔ محمد خان اس کی توقعات سے کہیں زیادہ صلاحیت و لیاقت کا مالک ثابت ہوا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ محمد خان پر جان چھڑکتا تھا، جبکہ بغرا خان کی عیش پسندی کے باعث اسے زیادہ ناپسند کرتا تھا۔ بغرا خان تک جب یہ خبر پہنچی کہ اس کا باپ غیاث الدین بلبن اس کے سر پر سرہ سجانے کا خواب دیکھ رہا ہے تو بے ساختہ اس کی دعا تمنا بن کر لبوں پر آ گئی۔ کاش بابا کا دھیان اس ماہ لقا کی جانب جائے۔ جس دن سے اسے دیکھا ہے دل کا عجب عالم ہے۔ کاش وہ مہجبی دلہن بن کر میری تاریک زندگی کو جگمگانے چلی آئے۔ یوں ہاتھ پر ہاتھ دھر کر محض دعا مانگنے سے رہتے نہیں کچھ بھی بنتا۔ اس کے مصاحب خاص نے مشورہ دیا، آپ کو اس سلسلے میں ہاتھ پیر مارنے ہوں گے۔ مگر بھلا میں اس سلسلے میں کیا کر سکتا ہوں؟ اس نے مسمسی صورت بنا کر اپنے مصاحب خاص عنایت چلمی کی طرف دیکھا۔ تم ہی کہو، میں اس پردہ نشی کا نام تشیز بام کس طرح کر سکتا ہوں؟ بجا فرمایا۔ چلمی نے جھک کر کونش پیش کرتے ہوئے کہا، مگر ایک راستہ ہے، آپ کو اس سلسلے اپنی والدہ محترمہ سے مدد لینی چاہیے۔ آپ جا کر سب کچھ انہیں بتائیں۔ مائیں اپنے بیٹوں کی خوشی کی خاطر کچھ بھی کر گزرنے سے گریز نہیں کرتی۔ وہ معنی خیز انداز میں مسکرایا۔ اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ اپنی ہمشیرہ خوشبخت بانو بیگم کے توسط سے آپ براہ راست اس دشمن جان سے رابطے کی کوشش کریں۔ نہیں، بغرا خان نے چلمی کی دوسری تجویز کو رد کرتے نفی میں سر ہلایا۔
نہ یہ ممکن ہے اور نہ ہی مناسب۔ خوشبخت بانو بیگم ہماری بہنی نہیں، سلطان کی شریک حیات و نگار بانو بیگم کی ستیلی ماں بھی ہے۔ ہم انہیں کسی مشکل میں نہیں ڈال سکتے، ہاں البتہ والدہ سے اس سلسلے میں بات کی جا سکتی ہے۔ اور اسی شام بغرا خان اپنی ماں ربیہ بانو بیگم سے ملنے پہنچ گیا۔ ایک ہی شہر میں رہتے بیٹے کی شکل کو ترستی رہتی تھی۔ کئی بار کے بلاوے کے بعد مہینوں ماں کو صورت دکھانے آتا تھا، مگر آج خود ہی ماں سے ملنے آیا تھا۔ ربیہ بانو بیگم کا چہرہ فرط مسلط سے کھل اٹھا۔ ماں قربان، آج بن بلائے یہ چاند میرے گھر میں آنگن میں کیوں اتر آیا؟ ماں نے لخت جگر کی پیشانی کو محبت سے چومتے مسکرا کر سوال کیا۔ بس والدہ آپ سے ملنے کو چاہا، اور ایک کام بھی تھا۔ بغرا خان کی چراغ بھرے انداز پر ربیہ بانو بیگم نے چونک کر اسے دیکھا، اور ساری بات سننے کے بعد وہ سوچ میں ڈوب گئی۔ نگار بانو اس کے بھائی کی ہی نہیں، سلطان وقت کی بیٹی بھی تھی، اور جہاں تک بغرا خان کا سوال تھا، اس کی شہرت اتنی اچھی نہیں تھی کہ وہ بھائی سے اقرار کی توقع رکھتی۔ اس کے باوجود وہ بلبن سے مشورہ کر کے سلطان ناصر الدین کے پاس جا پہنچی۔ میں جانتی ہوں میرا بیٹا ذرہ ہے، مگر اگر آپ اس کا ہاتھ تھام لیں تو یہ ذرہ آفتاب بن جائے گا۔ سلطان نے کچھ سوچنے کے لیے وقت مانگا۔ وہ اپنی بیٹی کی مرضی جاننا چاہتا تھا، اور جب نگار بانو کی خادمہ نورتن کے ذریعے اس کے سامنے بغرا خان کے پیام محبت پیام کی بابت اطلاع پہنچ کر اس کی مرضی معلوم کی گئی تو حیرت زدہ رہ گئی۔ یہ سچ تھا کہ بغرا خان کی بے باک اور مشتاق نگاہیں اسے ناگوار گزری تھی، مگر اس میں ایسا کچھ ضرور تھا کہ اتنے دن گزرنے کے باوجود وہ اسے یاد تھا، بار بار یاد آتا تھا، اور اس کا خیال ایک عجب سا اضطراب جگاتا تھا۔ اس کی یاد ایک بے نام سی کلی دے جاتی تھی۔ وہ آج تک اپنے احساسات کو کوئی نام نہ دے سکی تھی، جبکہ نورتن سے بارہا ان جذبات کو عشق کا نام دیا تھا، مگر وہ یہ بات ماننے کو تیار نہ تھی۔ شریف زادیاں صرف اپنے خاوندوں سے عشق کرتی ہیں، مگر عشق کیا کب جاتا ہے؟ نورتن شوخ انداز میں مسکرائی۔ یہ تو ہو جاتا ہے۔ اور آج جب اسے پتا چلا کہ اس بے باک اور ٹوٹی آنکھوں والے اوباش سے نوجوان نے شریفانہ طریقے سے اس کا ہاتھ مانگا ہے، اور اس کے متقی باپ کو بھی اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں، صرف اس کی مرضی کا انتظار ہے، تو اس نے دل کی مضطرب دھڑکنوں اور انجانے اندیکھے جذبے کے سامنے سر جھکانے کا فیصلہ کر لیا، وہ جذبہ جسے عشق کہتے ہیں، اور جلدی بغرا خان کی شریک زندگی بن کر اس کی زندگی میں چلی آئی تھی۔ غیاث الدین بلبن نے اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کی شادی میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی تھی۔ بہت دھوم دھڑکے سے یہ شادی ہوئی تھی، ہفتوں جشن کا سما رہا۔ بغرا خان کی شادی کے بعد غیاث الدین بلبن دوبارہ سلطنت کے مسائل کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ عماد الدین ریحان کے جنگ میں مارے جانے سے اس بڑے دشمن سے بلبن کو نجات مل گئی تھی، مگر اب ایک بڑا دشمن قتلغ خان کی صورت میں اس کے روبرو موجود تھا۔ قتلغ خان اودھ کا گورنر تھا۔ اسے نہایت چالاکی سے بلبن کے بھائی کیشلو خان کو، جو سندھ کا گورنر تھا، اپنے ساتھ ملا لیا، اور اپنی چکنی چپڑی باتوں سے اس کے دل میں اپنائیت کے احساسات پیدا کر کے اسے اپنے ستیلے بھائی بلبن سے بدظن کر دیا تھا۔ وہ تمہارا بھائی ہے، مگر تم سے نہیں زیادہ اپنے چچا زاد بھائی شیز خان پر مہربانی کرتا ہے۔ اسے خان معظم کا خطاب دیا، سرحدی صوبوں کا حاکم بنایا، اور تمہیں کیا دیا اس نے؟ سچ ہے، ستیلا آخر ستیلا ہی ہوتا ہے۔ ایسی باتیں کر کے اسے کیشلو خان کے دل میں غیاث الدین بلبن کے لیے دوری اور نفرت پیدا کر دی، اور ایک وقت وہ بھی آیا کہ بھائی پر جان چھینکنے والا کیشلو خان اس سے جنگ کرنے پر آمادہ ہو گیا تھا۔ بلبن تک یہ خبر پہنچی تو اس کے دل کو دھکا سا لگا۔ کیشلو خان اس کا بھائی تھا، اسے کبھی ستیلا نہیں سمجھا تھا۔ ایک عمر تک اس کی تلاش میں سرگردہ اور پریشان رہا تھا۔ اس کی خوشی اور ترقی کے لیے اس سے جو بن پڑا اس نے کیا، مگر آج وہی بھائی غیروں کے سکھائے میں آ کر اس پر آمادہ پیکار تھا۔ غیاث الدین بلبن نے قتلغ خان اور کیشلو خان کی مشترکہ فوج سے مقابلے کے لیے دہلی سے فوج روانہ کی۔ جب اسے پتا چلا کہ قتلغ خان اور کیشلو خان اپنے لشکر کے ساتھ دہلی کے نزدیک پہنچ چکے ہیں، تو بلبن خود فوج لے کر دہلی سے نکلا اور دشمنوں پر قہر خدابندی بن کر ٹوٹ پڑا۔ محض چند گھنٹوں کی لڑائی کے بعد ہی فیصلہ ہو گیا۔ قتلغ خان اور کیشلو خان کو شکست فاس ہوئی، دونوں کو گرفتار کر کے بلبن کے سامنے پیش کیا گیا۔ بلبن نے قتلغ خان کو اودھ کی گورنری سے معزول کر دیا، پھر وہ کیشلو خان کی طرف متوجہ ہوا۔ کیشلو خان کی نگاہیں جھکی ہوئی تھی اور چہرے پر پچھتاوا ملال بن کر بکھرا ہوا تھا۔ اب اسے اپنی حماقت کا احساس ہو رہا تھا۔ قتلغ خان کے بہوا کعبے میں آ کر اس نے باپ جیسے بھائی کے ساتھ غداری کی تو اس کا دل دکھایا تھا۔ کیشلو خان پر نظر پڑتے غیاث الدین بلبن کو اپنے سینے میں درد جاگتا ہوا محسوس ہوا۔ اولاد جیسا عزیز بھائی یا جس کے مقابل تھا، بغاوت اور سرکشی کے باعث شرمندگی سے سر جھکائے افسردگی کی تصویر بنا لاچار اس کے سامنے کھڑا تھا۔ کیشلو خان، بلبن نے دلگیر آواز میں سے مخاطب کیا، جانتے ہو اس رات جب تم مجھ سے بچھڑ گئے تھے، تب سے اس وقت تک جب تم مجھے دوبارہ نہیں مل گئے، برسوں میری نظروں نے ہر سمت دیوانہ وار تمہیں ڈھونڈا تھا، ہر چہرے میں تمہارا چہرہ تلاشا تھا۔ میں برسوں ان بازاروں کو چکر لگاتا رہا تھا جہاں ترک لڑکے بیچنے کے لیے لائے جاتے تھے۔ جس دن تم مجھ سے ملے تھے وہ دن میری زندگی کا سب سے زیادہ خوشگوار اور سرور امیز دن تھا۔ مجھے کیا پتا تھا ایک دن تمہیں اس طرح بھی دیکھوں گا۔ بھائی جان، کیشلو خان نے بے ساختہ ہاتھ جوڑ دیے، میں اس قابل تو نہیں ہوں کہ آپ سے معافی مانگوں،
مگر میں گزارش کرتا ہوں اپنے اس احمق اور ناعاقبت اندیش بھائی کو معاف کر دیں۔ کیشلو خان کی آنکھوں سے پیشانی کے اشک رواتے غیاث الدین بلبن کئی لمحوں تک اسے گہری نظر سے دیکھتا رہا، پھر آگے بڑھا۔ میں بھائی ہونے کے ناطے کم از کم ایک بار تمہاری خطا معافی کر سکتا ہوں۔ بلبن نے اپنے بازو پھیلا دیے۔ کیشلو خان اشکبار آنکھوں سے اس کی کھلی باہوں میں سما گیا۔ بلبن نے اسے معاف کر دیا اور دوبارہ سندھ کی گورنری پر فائز کر دیا۔ کیشلو خان بے شک آپ کا بھائی ہے، نعمت خان نے دھیمی ہچکچاتی آواز میں کہا، مگر یہ سچ ہے کہ اب وہ قابل اعتبار نہیں۔ سندھ جیسے اہم صوبے میں اس کی دوبارہ تعیناتی خطرناک بھی بن سکتی ہے۔ وہ کس طرح؟ بلبن نے بھویں اسکیڑ کر اپنے مشیر خاص کی طرف دیکھا۔ آپ جانتے تو ہیں منگولوں کا ایک باغی سردار نیون سالین منگولوں کے ساتھ ہندوستان کے سفارتی تعلقات کو در خود اتنا ماننے کے لیے تیار نہیں، اور سنا ہے کہ وہ سرحدی صوبوں ملتان اور سندھ پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ ایسی صورت میں کیشلو خان ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اول تو منگول سردار ایسی کوئی جرت نہیں کر سکے گا، بلبن پوری یقین سے گویا ہوا۔ دوم کم از کم کیشلو خان سے تو میں توقع بالکل نہیں رکھ سکتا کہ وہ میرے خلاف منگولوں سے ساز باز کرے۔ وسط ایشیا کے جس ترک قبیلے کے سردار سمد خان کو منگولوں نے تہہ تیگ کیا تھا، وہ سردار میرا ہی نہیں بلکہ کیشلو خان کا بھی باپ تھا، اور ہم دونوں ہی اپنے باپ کے قاتلوں سے کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے اور نہ ہی ان کا ساتھ دے سکتے ہیں۔ مگر اس وقت بلبن کا چٹانوں جیسا مضبوط یقین ریت کے ذرے کی طرح بکھر گیا جب اسے اطلاع ملی کہ کیشلو خان نے منگول سردار نیون سالین کے ساتھ مل کر ملتان کو لوٹنے اور برباد کرنے میں بھرپور حصہ لیا تھا۔ ملتان کو لوٹنے کے بعد منگول ستلج کے اس پار ہی خراسان کی طرف لوٹ گئے تھے۔ منگولوں کی اس تباہ کاری سے زیادہ کیشلو خان کے عمل نے بلبن کے دل کو سخت اذیت پہنچائی تھی۔ کیشلو خان سندھ سے اپنی جاگیر بھٹنڈا چلا گیا۔ اب کیشلو خان کا وجود ناقابل برداشت ہوتا جا رہا ہے۔ اس شام عالم اذیت میں غیاث الدین نے الفاظ ادا کیے تھے اور نعمت خان نے الفاظ کا جانے کیا مطلب اخذ کیا۔ جلدی خبر آ گئی تھی کہ بھٹنڈا میں کیشلو خان کو زہر دے کر قتل کر دیا گیا۔ او میرے خدا! غیاث الدین نے سر تھام لیا۔ نعمت خان بھلا یہ کیسے ہو گیا؟ میں اپنے بھائی کے بارے میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ پھر یہ جرت کس نے کی؟ میں معافی کا خواستگار ہوں، نعمت خان نے پشیمان انداز میں سر جھکاتے ہوئے کہا۔ آپ کی باتوں کا غلط مطلب سمجھا اور مجھ سے حماقت سرزد ہو گئی۔ یہ سر آپ کے سامنے جھکا ہے، چاہے تو قلم کروا سکتے ہیں۔ او نعمت خان! غیاث الدین بلبن نے ضبط کے انتہا حدوں کو چھوتے ہوئے وسیع سے کہا، تم نے یہ کیا کیا؟ بے خبری میں مجھ سے میری زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ لوٹ لیا۔ اس کے بعد اس نے بھٹنڈا میں کیشلو خان کے لیے ایک شاندار مقبرہ تعمیر کرنے کا حکم صادر فرمایا۔ شہر دہلی کے کوچہ و بازار میں ایک اداس سی شام اتری ہوئی تھی۔ سلطان ناصر الدین محمود کئی دنوں سے صاحب فراش تھا، گو کہ پچھلے ایک طویل عرصے سے حکومت وزیر مملکت غیاث الدین بلبن کے ہاتھ میں تھی، پھر بھی سلطان کے وجود اہمیت کا حامل تھا۔ اپنی نیک فطرت اور متقی اوصاف کی بنا پر لوگ سلطان کا بے حد احترام کرتے تھے۔ سلطان کی مسلسل بیماری نے لوگوں کو اداس اور متفکر کر دیا تھا۔ خود غیاث الدین بلبن سلطان کی صحت کی طرف سے سخت پریشان تھا۔ مسلسل حکماء اور اطباء تبدیل کیے جا رہے تھے، مگر ذرہ بھر افاقہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ابھی بلبن اس مسئلے کو لے کر الجھا ہوا تھا کہ میوات سے ایک بڑی پریشان کن خبر آئی۔ میواتی ایک عرصے سے جامے سے باہر تھے۔ اب انہیں اپنے لیڈر ملاقہ کی سرگردگی میں لوٹ مار کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ دہلی کے لوگ بالکل ضلع ہریانہ، شوالک اور بیانہ کے کسان اور زمیندار میواتیوں کے آئے دن کے حملوں اور لوٹ ماروں قتل و غارت سے تنگ تھے۔ سلطان کی بیماری کی وجہ سے عام تصور یہ تھا کہ بلبن سلطان کو چھوڑ کر کہیں رخ نہ کرے گا اور کسی معاملے پر توجہ نہیں دے گا، مگر بلبن نے میواتیوں کو سزا دینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ان سے دو ہاتھ کرنے سے پہلے اس نے سارا معاملہ سلطان کے سامنے رکھنا ضروری سمجھا۔ آپ بالکل درست سوچ رہے ہیں، سلطان ناصر الدین نے نقاہت بھری آواز میں کہا۔ میواتیوں کو حوصلہ بڑھتا جا رہا ہے، اب اس قضیے کو ختم کرنا چاہیے۔ آپ فوج لیکن کے پیچھے جائیں اور انہیں قراروا کی سزا دے کر واپس لوٹیں۔ جو حکم میرے سلطان۔ غیاث الدین بلبن نے سر تسلیم خم کرتے ہوئے جواب دے اور فوج لے کر میواتیوں کے قلعہ کما کو نکل گیا۔ 4 مہینوں کی مسلسل لڑائی اور تاکوں کے بعد اس نے انہیں ردھمپور میں جا لیا۔ اب باغی لٹیروں کے بعد چھپنے کی کوئی جگہ نہ تھی، راہ فرار بھی مسدود ہو چکی تھی۔ اب جنگ کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ گو کہ میواتی بڑی تعداد میں تھے، مگر شاہی لشکر اور شاہی سپہ سالار بلبن کے تجربے اور جذبے کے سامنے ان کی کیا اوقات تھی۔ قیامت کا رن پڑا۔ ایک حملے میں تقریباً 10,000 میواتی تہہ تیگ کیے گئے۔ بلبن نے تقریباً 250 میواتی لٹیروں کو گرفتار کیا۔ باقی میواتی کافی تعداد میں قرب و جوار کے قصبوں اور دیہاتوں میں روپوش ہو گئے، جن کو فردن فردن تلاش کرنا مشکل ہی ناممکن تھا۔ اس کا حل بلبن نے یہ نکالا کہ سلطان تک اطلاع بہم پہنچائی اور سلطان کے حکم پر اعلان کروایا کہ جو شخص ایک میواتی کو زندہ پکڑ کر لائے گا اسے 2 ٹنکے چاندی کے 2 سکے انعام میں ملیں گے، اور جو ایک میواتی کا سر کاٹ کر لائے گا اسے 1 ٹنکا انعام میں ملے گا۔ اس ترغیب سے روز 300-400 میواتی کو گرفتار ہو کر لائے جاتے رہے۔
لیکن اس کے باوجود یہ شورش ختم نہیں ہوئی، صرف دب گئی۔ سلطان کی طبیعت کے پیش نظر بلبن کو واپس دہلی آنا پڑا اور وہ اپنے ساتھ 250 میواتی سردار گرفتار کر کے دہلی لایا۔ یہاں لا کر انہیں پھانسی کے تختوں پر چڑھا دیا گیا۔ سلطان ناصر الدین محمود پچھلے کئی مہینوں سے مسلسل بیمار چلا رہا تھا۔ مرض بڑھتا ہی گیا، جوجو واقعی کے مصداق وقت کے ساتھ ساتھ اس کی بیماری میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ گو کہ غیاث الدین ان دنوں میوات کی مہم میں مشغول تھا، مگر اس کا ذہن اور دل سلطان کی طرف لگا تھا۔ سلطان ناصر الدین محمود دہلی کا سلطان ہی نہیں، اس کی چہیتی بیٹی کے سر کا تاج بھی تھا۔ وہ اس کا مربی بھی تھا۔ وہ سلطان کا وفادار اور بہی خواہی نہیں، اس کا فرما بردار محبت کرنے والا غلام بھی تھا۔ اس کا دست راست نعمت خان سلطان کی خدمت میں موجود تھا اور سلطان کی طبیعت کے بارے میں لمحے لمحے کی خبر بلبن کو باخبر رکھے ہوئے تھا۔ سلطان کا مصاحب خاص محمد تاج الدین بھی سلطان کی حالت سے بلبن کو مطلع کرتا رہتا تھا۔ طویل بیماری نے سلطان کو بے حد نحیف و نزار کر دیا تھا۔ وہ ایک متقی اور خساد رسیدہ انسان تھا، اسے شاہی محلات اور خزانوں سے کوئی تعلق نہ تھا۔ وہ قصر کے پچھواڑے ایک چھوٹے سے حجرے میں رہتا اور قرآن پاک کی کتابت سے اپنی روزی کماتا تھا۔ اس کی ملکہ گھر کا کام خود اپنے ہاتھوں سے کرتی تھی۔ اس کی کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی، صرف بیٹیاں تھیں۔ جن دنوں مرض الموت میں مبتلا تھا، اس کی بیٹی نگار بانو بیگم، جو غیاث الدین بلبن کے بیٹے بغرا خان کی بیوی تھی، بیٹے کی ماں بنی تھی۔ نواسے کی پیدائش کی خبر سرخی بن کر اس کے ہلدی کھنڈر چہرے پر بکھر گئی۔ خان اعظم بلبن، اس نے دھیمی مگر مسرور آواز میں پوچھا، پوتے کا نام کیا رکھنا پسند کرو گے؟ خوش نصیبی سے میرا پوتا سلطان معظم کا نواسہ بھی ہے، غیاث الدین بلبن نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ اگر آپ اپنے نواسے کا نام رکھنا پسند فرمائیں تو یہ بات ہم سب کے لیے باعث مسرت ہوگی۔ میں نومولود کا نام کیقباد خان تجویز کرتا ہوں۔ سلطان کے خوش لبوں پر مسرت بھری مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ بہت عمدہ اور مبارک نام ہے، بلبن نے جھک کر سلطان کے ہاتھ پر بوسہ عقیدت ثبت کرتے ہوئے کہا۔ وہ رات اور تاریک سرد تھی، تیز ہوا کے جھکڑوں میں سسک اور آہوں کا احساس رچا ہوا تھا۔ گو کہ قصر سوید میں خاموشی اداسی کے سائے بکھرے ہوئے تھے، مگر بند ریچوں پر دستک دیتے ہوئے ہوا کی تیز جھکڑ آنے والے طوفان کا اندیا دے رہے تھے۔ سلطان ناصر الدین محمود اپنے بستر پر دراز تھا، اس کا سینہ دھوکے کی طرح چل رہا تھا۔ نعمت خان، محمد خان اور غیاث الدین بلبن اس کے قریب موجود تھے۔ اس کی وفادار خدمت گزار اور محبت کرنے والی شریک حیات خوش بخت بانو بنت غیاث الدین بلبن کے سرانے کھڑی اس کی صحت یابی کے لیے دعائیں مانگ رہی تھی۔ حجرے کے باہر اس کی بیٹیاں بارگاہ رب العزت میں اپنے پدر عزیز کی زندگی کے لیے دستے دعا پھیلائے ہوئے تھی، مگر ساری دعائیں سند قبولیت حاصل کیے بنا ہی درباہ الہی سے واپس لوٹ آئی تھی اور سلطان ناصر الدین محمود کی زندگی کا چراغ آخر کار گل ہو گیا۔ اگلی صبح کا سورج اپنے ساتھ رنج و علم کا کیسا اندھیرا لے کر طلوع ہوا تھا۔ سلطان دہلی ناصر الدین محمود دہلی سے ہی نہیں بلکہ دنیا سے کوچ کر گیا تھا۔ پوری سلطنت سلطان کی موت پر افسردہ تھی، کیا عوام کیا خواص سبھی غم کے ساگر میں ڈوبے ہوئے تھے۔ خاندان تمش کا آخری چشم و چراغ شہزادے جلال الدین کے چیتو کے پہاڑوں میں روپوشی کے بعد موت واقع ہو چکی تھی، اور اب سلطان ناصر الدین کے انتقال کے بعد خاندان تمش میں سے کوئی نہ بچا تھا جو تخت و تاج کا وارث قرار پاتا۔ سلطان کے انتقال پر دہلی تخت اپنے تئیں نئے حکمران کا منتظر تھا۔ خوانین چہلگاہ سر جوڑ کر بیٹھے تھے اور سب کی نگاہیں غیاث الدین بلبن کی جانب لگی تھی۔ پچھلے 20 سالوں سے بلبن سلطنت دہلی کا نائب سلطنت تھا۔ کہنے کو وہ وزیر مملکت تھا، مگر در حقیقت وہی حکومت چلا رہا تھا، اور اب جبکہ نام کا سلطان دنیا میں نہیں رہا تھا تو ظاہر تھا سب یہی توقع کر رہے تھے کہ اب صحیح معنوں میں حکمرانی غیاث الدین بلبن کے حصے میں آئے گی، اور یہ سچ تھا کہ وہ اپنی لیاقت، صلاحیت، ذہانت، تدبر اور دلیری کے باعث حکمراں بننے کا قابل بھی تھا۔ چنانچہ تمام امراء وزراء اور مائدین سلطنت کی مشترکہ رائے سے 1266 میں غیاث الدین بلبن مسند حکومت پر پراجمان ہوا۔ تخت نشینی کے وقت وہ ایک جہاں دیدہ اور تجربہ کار انسان تھا۔ تخت نشین ہوتے اس نے اپنے قریبی مصاحبوں، وفاداروں اور خوانین چہلگاہ کا اجلاس طلب کیا۔ اس اجلاس میں ملکی حالات، بغاوتیں اور شورشوں اور امن و امان کے دیگر مسائل پر اپنے بہی خواہوں کی رائے کا طلبگار ہوا۔ سلطان ناصر الدین محمود کی امور سلطنت سے بے نیازی، نرمی اور درگزر نے ملک کے حالات کو ناگفتہ بے بنا دیا تھا۔ غیاث الدین بلبن کی تخت نشینی کے وقت ملک کے حالات کچھ زیادہ پرامن نہ تھے۔ آئے دن کی شورشوں اور بغاوتوں نے امن و امان اور سکون کو ختم کر کے رکھ دیا تھا۔ وہ سب سے پہلے امن و امان کو بحال کرنے کا متمنی تھا۔ معزز سامعین حضرات، غیاث الدین بلبن کی داستان حیات ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے اردو کلاسک۔ اللہ حافظ۔